سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تفریح سے پہلے ہم نے اصول ممدہ میں سے 2 مضامین ذکر کیے۔ پہلا مضمون الجہاد فی سبیل اللہ تعالی اور دوسرا مضمون الانفاق فی سبیل اللہ تعالی، تیسرا مضمون التنظیم یعنی نظم، دھاگے میں مختلف چیزوں کو پرونا، موتیوں کا پرونا، اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ تو مختلف ساتھی ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا اور ان کا اتفاق اور اتحاد بنانا، اس کو تنظیم کہا جاتا ہے۔ تنظیم میں ہر ایک بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، امیر کی اپنی ذمہ داری، مامورین کی اپنی ذمہ داری، اور جیسا کہ اسلام میں احکام امور ہیں اس پہ پابندی کرنی ہے، تو تنظیم بھی اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے اور اس کی پابندی ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی جگہ بھیجتے تھے تو ان میں سے ایک بندے کو امیر مقرر کرتے کہ یہ امیر ہوگا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس پہ حکم کیا کہ امیر کی اطاعت اور تابعداری لازمی اور ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے راسو کزبیبتن، امیر کے حکم مان لو، اطاعت کرو، اگر کہ وہ غلام حبشی ہو اور اس کا سر انگور کے دانے کے برابر ہو پھر بھی آپ ان کی اطاعت کرو۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، امیر معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ امیر عام انسان ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ، جس نے اپنے امیر میں کوئی ایسی شے دیکھا جو اس کو ناپسند ہو فلیصبر، امر بالام لایا، تو چاہیے کہ صبر کرے، یہ نہیں کہ اس کو اچھالے اور امیر کے خلاف لوگوں کو اکسائے۔ فلیصبر، چاہیے کہ صبر کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات مات میتۃ جاہلیۃ، جو بھی جماعت سے نکلے اور امیر کی اطاعت سے نکلے اور اس پر موت آئے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ امیر کی اطاعت، جماعت کی تابعداری اور جماعت کی اصول کی پابندی اتنی عام اور اتنی ضروری ہے۔
اور اس میں کئی احادیث، کئی واقعات دلالت کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے، کچھ صحابہ کرام تھے جو بڑی شان والے تھے، بڑے مقام والے تھے۔ ان میں ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس نے نبی علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن وہ رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حکم کیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لے، ان کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ تو ان کے ساتھ کئی دنوں تک مقاطعات، بائیکاٹ تھی، اور کوئی بھی ان کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلے نبی علیہ السلام اور ان کے درمیان صلح کرائیں، حالانکہ صحابہ کرام تھے، لیکن دوسرے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان صلح کرانا چاہیے، وفود بنانا چاہیے۔ وقت نبی علیہ السلام نے کہا ان سے مقاطعہ ہے، بائیکاٹ ہے، تو تنظیم اس کو کہا جاتا ہے کہ سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اور بائیکاٹ ہے، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ملی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ تنظیم اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ غلطی کرے اور امیر کا ان کے سے مقاطعہ کرے اور سارے ساتھی بیک آواز ان سے مقاطعہ کرے، تو خود ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے سستی کی اور میں نے غلطی کی، تو وہ نادم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ساتھی درمیان میں ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی، امیر کے ساتھ بھی، مامور کے ساتھ بھی، اور رابطے بڑھائے، درمیان میں صلح کی باتیں کرے امیر اور مامور کے درمیان، پھر تنظیم نہیں چل سکتی۔ تنظیم میں اطاعت ہے اور حکم ماننا ہے۔ ہاں، عام ساتھیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، درمیان میں صلح کیجئے، لیکن امیر اور مامور کے درمیان پھر امیر کی اطاعت ہوگی، پھر جماعت بھی چلے گی، تنظیم بھی چلے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تنظیم نہیں چل سکتا۔ تنظیم چلانے کے لیے چند اصول ہیں جو قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ کبھی کبھار فرماتے تھے کہ تنظیم اور جماعت کے لیے کچھ اصول و قوانین ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا ہی کہ ناکارہ اور غلط لوگ جو جماعت میں فساد برپا کریں، انہیں جماعت سے نکال دیں۔ زمیندار کو دیکھے، وہ جو فصل لگاتا ہے مکئی کا، گندم کا، اور مکئی اور گندم میں درمیان میں کوئی دوسرا فصل نکل آئے جو اس فصل کو خراب کر رہا ہے، تو زمیندار دانتری اٹھا کر اس کو کاٹتا ہے تاکہ فصل ترقی کر لے۔ اگر درخت لگاتا ہے اور اس میں مختلف جگہوں پہ شاخ نکل آئے تو زمیندار ان شاخوں کو کاٹتا ہے تاکہ درخت ترقی کر لے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ گلاب کی بوٹی اور گلاب کے درخت جب آپ نے لگائے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر شاخ تراشی نہ ہو اس میں خراب ہو جاتا ہے۔ جماعت میں بھی اگر غلط لوگ ہوں اور ان کو آپ نہ نکالیں تو جماعت کی تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔
اور جب آپ غلط لوگ ناکارہ لوگ جماعت سے نکالے تو جماعت اور بھی ترقی کرے گا. تو کبھی کبھار جب غلط لوگوں کو آپ جماعت سے نکالیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ درمیان میں آ کر کہتے ہیں حضرت جماعت کے لیے نقصان ہوگا تو دڑی بن جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہوتا. اور چلے اگر منافقین کا دڑا بن جائے تو بن جائے، کیا مسئلہ ہے؟ صحیح لوگ تو ایک طرف رہیں گے نا، بجائے اس کی کہ منافقین ان کے اندر داخل ہو، جماعت میں فساد اور نقصان پیدا کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ کم ساتھی ہو لیکن صحیح اور مضبوط، اور جو غلط قسم کے ہو، منافقین ہو، چلے ان کا دڑا بن جائے تو اور بھی بہتر ہے. دوسرا ہے کہ امیر کون ہوگا اور امیر کے لیے شرائط جو قرآن نے ذکر کی ہے. امیر ان شروط پہ ہو. اگر تم صرف اسی وجہ سے کسی کو امیر بناتے ہو کہ ان کا باپ بڑا عالم تھا، ان کا باپ بڑا بندہ تھا، اور وہ شروط پہ پورا نہیں اترتا تو پھر جماعت نہیں چلتی. صرف شہزادگان اور صرف صابئین کو اگر آپ امیر بنائے تو جماعت تاس ناس ہو جائے گی. تو دوسرا یہ کہ امیر اس بندے کو بنانا چاہیے جس میں امیر کی شرائط موجود ہو. جب تم ایک جاہل کو، ایک ناسمجھ کو، ایک بے ہمت کو، ایک بے زبان کو امیر بنائے تو پھر جماعت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ امیر کے فیصلوں کی پابندی ہونی چاہیے. امیر ایک فیصلہ کرے تو پھر امیر نے جو فیصلہ کیا اس کی پابندی ہونی چاہیے. فیصلہ امیر کرے گا. ہاں اگر امیر کو ضرورت ہو تو وہ شورا بلا کے ان سے مشورہ لے سکتا ہے، لیکن شورا امیر کو پابند نہیں کر سکتا. پیغمبر پاک کو اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشورہ کرو امر میں. امر یعنی امور انتظامیہ میں. لیکن پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اذا عزمتم نہیں کہا، عزم امیر کا ہوگا، فیصلہ امیر کا ہوگا. یہ نہیں کہ شورا امیر کو پابند کر دے. میں نے مشورہ دیا ہے تم نے نہیں مانا، اس نے مشورہ دیا ہے تم نے نہیں مانا. امیر کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوگا. ہاں امیر مشورہ لے گا، لیکن جب لوگوں نے مشورہ دیا، اراکین جماعت نے مشورہ دیا، امیر نے ساروں کے مشورے سنے، اب فیصلہ امیر کا ہوگا. یہ نہیں کہ امیر ان کے فیصلوں کا پابند رہے گا. پھر جماعت چلے گی. پھر جماعت کے اراکین بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، امیر بھی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں نبھائے امیر بھی اور مامورین بھی. تو اگر وہ چند بندوں کی جماعت ہو، جماعت چلے گی. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو جب جماعت سے فائدہ ہو تو تمہیں کہے گا میں جماعت کا رکن ہوں، میں معاہد ہوں، میں جماعت کا رکن ہوں. لیکن جب ان پہ کوئی تکلیف آئی جماعت کی طرف سے پھر نہیں مانتا. اگر آپ ان پہ فنڈ مقرر کریں فنڈ نہیں دیتے، ان پہ کوئی خدمت ڈالے جماعت کا نہیں کرتے.
جماعت کی کوئی ذمہ داری اس پہ ڈال دی وہ نہیں کرتے، اور جب ان کی فائدی ہو تو پھر جماعت کو استعمال کرے، پھر جماعت نہیں چل سکتا۔ تو جماعت کے لیے اور تنظیم کے لیے کچھ اصول اور قواعد ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھے گا اور میں جو کچھ کہتا ہوں بس جماعت وہی کرے، نہیں، امیر کسی کا پابند نہیں ہوگا، امیر بنانا تمہارا کام ہے، لیکن پھر امیر کو مشورہ دینا بھی تمہارا کام ہے، لیکن پھر امیر تمہارا تابعدار نہیں ہوگا، تمہیں تابعداری کرنی ہوگی امیر کی، جماعت چلے گی۔ اور اگر تم امیر کو پابند کر رہے ہو، امیر کو مامور بنا رہے ہو، امیر ایک فیصلہ کرے اس کو نہیں مانتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ جماعت کے اراکین نہیں ہوتے، یہ جماعت کے غدار ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن نے اپنی کتاب بقیت الآثار من الحیات المستعار میں ایک باب رکھا ہے، اس کا نام احوال رفقا و تلامذہ، ہیڈنگ عنوان رکھا ہے احوال رفقا و تلامذہ۔ اس کی ابتدا میں حضرت شیخ نے ایک شعر لکھا ہے، وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ عَذَابًا عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْتِ الْحِسَامِ الْمُحَنَّدِ۔ یہ شعر لکھا ہے، وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ عَذَابًا عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْتِ الْحِسَامِ الْمُحَنَّدِ۔ اپنوں کی ظلم انسان پر تیز دار تلواروں سے بھی سخت لگتا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ نے لکھا ہے، ہر کس از دست غیر نالہ کند، سادی از دست خویشتن فریاد۔ یہ فارسی کا شعر بھی لکھا ہے، ہر کس از دست غیر نالہ کند، سادی از دست خویشتن فریاد۔ غیروں سے روتا ہے اور میں سادی اپنوں سے روتا ہوں، اپنوں کی وجہ سے روتا ہوں۔ اور پھر حضرت شیخ نے لکھا کہ جماعت جب تباہ برباد ہو جاتی ہے تو غیروں کی وجہ سے نہیں، جماعت میں اندرونی لوگ منافق پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے جماعت تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت شیخ القرآن نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی مخالفت اور ان کی جماعت کی تباہی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی جنہوں نے پہلے سعید صاحب کے ہاتھ میں بیعت کیا، ان کے مرید بن گئے، ان کے تابعدار بن گئے، اور بعد میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی مخالفت شروع کی اور جماعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب جماعت میں اندرونی منافق پیدا ہو جاتے ہیں تو اندرونی افراد کی وجہ سے جماعت میں خلفشار، جماعت میں فساد اور جماعت میں نقصان پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے جماعت کے لیے اصول ذکر کیے، مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، موحدین کی جماعت نہ ہو، ایک امیر کی اطاعت نہ ہو، فرمان برداری نہ ہو، پھر جماعت نہیں چل سکتی۔ تقریباً 40 سال میں نے بہت صبر کیا، کئی موقعوں پہ میں ایک فیصلہ کرتا تھا جماعت کی ترقی کے لیے اور اپنے رکاوٹ بن جاتے تھے، مجھے کام کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ شیخ القرآن کے زمانے میں بڑا اچھا کام ہو رہا تھا، اب نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے نہیں ہو رہا ہے؟
الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ القرآن کے زمانے میں پنپیر کے درس میں 8-10 ہزار لوگ ہوتے تھے رمضان میں، اب 50-55 ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں نیٹ پہ ہمارا درس نہیں تھا، اب الحمدللہ ساری دنیا میں ہماری دروس لوگ سنتے ہیں۔ شیخ القرآن کے زمانے میں درہ حدیث میں 12-13 بندے زیادہ سے زیادہ 20-25 ہوتے تھے، اب پنپیر میں درہ حدیث میں 350-400 تک طلبہ شریک ہوتے ہیں۔ شیخ القرآن کے زمانے میں افتاح کا کورس پنپیر میں نہ تھا، اب الحمدللہ 60-70 بندے دارالفتاح سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ شیخ القرآن کے زمانے میں پنپیر میں مقالہ نگاری نہ تھی، اب الحمدللہ ہر سال 50-60 مقالے لکھے جاتے ہیں جو مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات، جدید موضوعات پہ لکھے گئے اور اب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ شیخ القرآن کے زمانے میں ہمارا ماہانہ رسالہ میں تھا، اب الحمدللہ ہمارا ماہانہ رسالہ 1990 سے لے کر آج تک باقاعدگی سے نکلتا ہے، ماہنامہ التوحید و سنہ۔ شیخ القرآن کے زمانے میں ہمارا سالانہ اجتماع نہ تھا، اب الحمدللہ ہر سال ہمارا سالانہ اجتماع اور اس میں 4-5 لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ شیخ القرآن کے زمانے میں ہمارا مرکز میں ماہانہ درس نہ تھا، اب الحمدللہ ہر ماہ کے پہلی تاریخ کو مرکز میں درس قرآن ہوتا ہے، اور باجوڑ سے لے کر بنو تک اور کوہات تک اور تیرا تک لوگ آتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں اور درس سن کے پھر واپس جاتے ہیں، میرے اوپر بھی بوجھ نہیں ڈالتے۔ شیخ القرآن کے زمانے میں بہت ساری کتابیں نہ تھی، اب الحمدللہ وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ شیخ القرآن کے زمانے میں پشتوں میں ترجمہ باقاعدہ نہیں لکھا گیا تھا، اردو میں نہیں، اب الحمدللہ رضیت التراجم مرضیت التراجم کے نام سے دونوں لکھے گئے ہیں۔ اگر میں گن لوں تو الحمدللہ 40 سال میں اس میری زندگی میں جب سے میں امیر بنایا گیا ہوں، اس 40 سال میں 100 سال کا کام ہو چکا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ شیخ القرآن کے زمانے میں مسجد ایسی نہ تھی، اب الحمدللہ 4 منزلہ مسجد بن گیا ہے۔ الحمدللہ شیخ القرآن کے زمانے میں یہ جگہ چھوٹی تھی، میں نے اپنا گھر اس کے ساتھ شامل کر دیا اور بڑا بنا دیا، اور سامنے جو میری زمین ہے اور میری بہنوں کی انہوں نے مجھے دیا اور میں نے مدرسے کو دیا ہے، اسے اور کیا زیادہ کام ہوگا۔ اور پھر بھی کہتے بس شیخ القرآن کے زمانے میں کام ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا، یہ منافق ہے، اور یہ منافق لوگ اپنے ساتھیوں کو بدل کر رہے ہیں، مرکز سے، امیر سے، جماعت سے، ان کو کہے چرے وہ اپنی جگہ پہ، تم نے کتنا کام کیا وہ مجھے بتا دو۔ امیر کرتا یا نہیں کرتا، تم اپنا بتا دو کہ تم نے کتنا کام کیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا۔ بہت سارے شہزادے ہیں، بہت سارے صاحبزادگان ہیں، بہت سارے صاحب حق ہیں، انہوں نے اپنے والد کے بعد کتنا کام کیا وہ بتا دیں۔ صرف یہ کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کے بیٹے کی وجہ سے کسی کو عزت ملے گی، کسی کو کوئی جماعت چلائے گا، ٹھیک ہے، ان کے والدین نے کام کیے ہیں لیکن انہوں نے کتنا کیا وہ بتا دے۔
میں نے جماعت کے لیے ایک جھنڈا بنا دیا، ان کے نیچے جماعت منظم کیا۔ الحمدللہ جماعت اشاعت التوحید و سنت ایک عالمی جماعت بن گیا ہے۔ الحمدللہ اشاعت التوحید و سنت ایک قوت بن گئی ہے۔ الحمدللہ جماعت اشاعت التوحید و سنت ایک طاقت بن گئی ہے، اور الحمدللہ جماعت اشاعت التوحید و سنت پاکستان کی مدافع قوت ہے، جو پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں سب سے زیادہ کتابیں جماعت اشاعت التوحید و سنت کے اراکین نے لکھے ہیں۔ الحمدللہ اس جماعت کے علماء سب سے زیادہ ہیں۔ الحمدللہ ان لوگوں کے مدارس جو جماعت کے مخالف ہیں، لیکن ان کے مدارس بھی اشاعت کے علماء پہ چل رہے ہیں۔ جاؤ کراچی میں دیکھ لے، جو فتوی دیتے ہیں ہمارے خلاف، ان کے شیخ الحدیث کا پتہ کر لے، پنجیر سے فارغ ہے۔ ان سے یہ پوچھتے آپ تو اپنے لیے مدرس بھی نہیں بنا سکتے، ہماری مدرسین ہیں آپ کے پاس، ہمارے علماء سے آپ کی جماعت چل رہی، ان کے مدرسوں میں طالب علم آپ جائیں ادھر کہیں کہ اشاعت والے ایک سائٹ پہ ہو جائے، دوسری سائٹ پہ پتہ لگے گا کہ اشاعت والے زیادہ ہے دوسرے۔ آپ کے مدارس ہمارے طلباء سے چل رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، سیٹ اور مالدار لوگ آپ کے پاس ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، پیسے آپ کے پاس زیادہ ہے، بینک بھری ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن علماء اور طلباء ہمارے ہیں، آپ کے مدرسے ہمارے علماء کی وجہ سے چل رہے ہیں، آپ کے مدرسے ہمارے طلباء کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو شک ہو تو میں آ کے آپ کے مدرسے میں اعلان کروں گا کہ میرے شاگرد اور اشاعت والے ایک سائڈ پہ ہو جائے، پھر آپ دیکھ لیں۔ ایک دفعہ میں کراچی گیا تھا تو میرے ساتھی کچھ سادے لوگ ہوتے تو مجھے بار بار کہتے فلاں مدرسے پہ جانا چاہیے، میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے ان کی کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ انہوں نے بڑی منت کی، میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو کہہ دے۔ محتمم صاحب کو فون کیا تو محتمم صاحب نے کہا کہ آپ کل آئے۔ مجھے جب ساتھی نے کہا، میں نے کہا اچھا یہ مجھے ٹائم دیں گے تو میں جاؤں گا، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے لوگ ٹائم لیتے ہیں، میں ان سے ٹائم لوں اور جاؤں، میں ابھی جاؤں گا یا پھر بالکل نہیں جاتا، میں بھی کچھ ایسی طبیعت ہے۔ تو ہم چلے گئے، اس نے کہا چلے آج جاتے ہیں۔ جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے، وہ محتمم صاحب لان میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھا حیران ہو گئے، تو معانقہ ہوا، گرشک ہوئی، پھر نماز کا ٹائم ہوا۔ جب ہم مسجد کی طرف چلے گئے اور طلبہ نے مجھے دیکھا تو دوڑ پڑے سارے، ان کے اساتذہ نے بڑی کوشش کی کہ اس کے پاس نہ آئے، اپنا روپ ڈال رہے تھے ان پہ، بیٹھ جاؤ نہ آؤ۔ میں نے کہا خدا گواہ آج تم ان کو منع نہیں کر سکتے، جب یہ مجھے دیکھتے ہیں پھر باپ کا پرواہ بھی نہیں کرتے۔ طلبہ سارے میرے اکٹھی ہوئے، وہ سارے ان کے اساتذہ دیکھ رہے تھے یہ کیا تماشا ہے۔ پھر جب میں واپس آیا تو میرا وہ ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ سارے مدرسے والے کہتے تھے کہ انقلابی مولوی ہے، جہاں جاتا ہے انقلاب برپا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اشاعت کی طاقت ہے، اور الحمدللہ اس میں تنظیم ہے۔ جو بندہ تنظیم کا پابند ہو، خواہ چھوٹا ہو، ہم ان کی بڑی احترام اور عزت کرتے ہیں۔ جو تنظیم اور جماعت کا پابند ہو، پیر زیادہ ہو، مولوی زیادہ ہو، صاحب زیادہ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہمارے سامنے نہیں۔ ہم جماعت کے پابند ہیں۔ تنظیم اور جماعت کے لیے اصول ہے، اس اصول پہ چلنا چاہیے۔ وہ اصول
سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے جب آپ کسی عہد میں سوچتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں جماعت کے لیے اصول ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، پہلا قانون جماعت کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہمیشہ اسلام میں رہو تو موت بھی اسلام میں آئے گا۔ پہلا قانون یہ کہ ارکان جماعت کا عقیدہ ایک ہو، اتقوا اللہ، کہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، عقیدہ ایک ہو تب جماعت بنے گی۔ ایسی جماعتیں نہیں چل سکتی جس میں کسی کا ایک عقیدہ ہو، کسی کا دوسرا عقیدہ ہو، کسی کا تیسرا عقیدہ ہو، مبتدئین بھی اس میں ہو، مشرکین بھی اس میں ہو، روافض بھی اس میں ہو، پھر وہ جماعت کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتا دے پاکستان میں، مجھے ایک جماعت بتا دے جس کے تمام اراکین کا عقیدہ ایک ہو۔ اگر وہ ہے تو صرف جماعت اشاعتی توحید و سنت ہے کہ اس پوری جماعت میں لاکھوں افراد ہیں، لیکن ایک بندہ مجھے بتا دے جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، ایک رکن مجھے بتا دے کہ اس کا عقیدہ بدعات کا ہو، رفض کا ہو۔ ہاں اگر ہمیں آپ بتا دیں ہم فوراً اس کو نکال دیں گے۔ ایسی جماعت جس کے تمام اراکین کا عقیدہ توحید کا ہو، وہ صرف اور صرف جماعت اشاعتی توحید و سنت ہے۔ دوسری جماعتوں میں لوگ چل سکتے ہیں، مشرکین بھی چل سکتے ہیں، مبتدئین بھی چل سکتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، اتنی بڑی نعمت یہ جماعت، اور پھر بھی آپ اس نعمت پہ خوش نہ ہو، یہ تمہاری بدبختی۔ آپ سوچ لے ذرا۔ تو پہلا ہی کہ عقیدہ توحید کا ہو تمام ارکان کا۔ دوسرا قانون، تمام ارکان کا منشور قرآن و سنت ہو، قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں۔ دوسرا قانون آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوط پکڑے رہو، اور اللہ کے رسی سے جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ تمہارا محور، تمہارا اتفاق اور تمہارا اتحاد ایک ہی نقطے پہ ہو، اور وہ اللہ کی رسی، اللہ کا کتاب۔ کچھ مولوی تو یہ آیت پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن پھر بحبل اللہ ان کا اتفاق نہیں۔ اتفاق اور اتحاد کے لیے آیت پڑھتے ہیں اور آیت کا مقصد نہیں سمجھتے۔ اتفاق اور اتحاد اللہ کے رسی پہ ہو، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو، اللہ کی کتاب پہ اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے۔
ہر راستے میں جاتے ہو، کوئی تمہارے ساتھ راستے میں مل جائے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سفر ہو جائے راستے میں کوئی، لیکن رکن جماعت وہ ہوگا جو قرآن و سنت کا پابند ہوگا، قانون قرآن و سنت ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر اس کے فائدے ذکر کیے، دنیاوی فائدے اور اخروی فائدے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ دنیاوی فائدہ اس کے یہ کہ دشمنوں کو دوست بنا دیا، جو ایک دوسرے سے متنفر تھے ان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنا دیے، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل کر دیا، اور آخرت کا فائدہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سہیب روم سے آیا، ابو ہریرہ یمن سے آیا، بلال حبش سے آیا، اور ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کیا۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ رمضان میں پنجپیر میں 50-55 لوگ آتے ہیں، مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف قوموں کے، تو اس میں جھگڑے شگڑے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ ایسے لگتے جیسے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہو چکے ہیں، بھائی بھائی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آدھی روٹی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ محبت قرآن کی وجہ سے ہے۔ کنتم آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور آخرت کا فائدہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، یہ محبت، یہ الفت اور یہ دوستی، یہ قرآن کی وجہ سے۔ تو دوسرا یہ کہ تمہارا آئین اور قانون قرآن ہوگا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تو نمیدانی کے آئینی تو چیست، تو نمیدانی کے آئینی تو چیست، زیر گردوں سر تنگینی تو چیست، آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا زالستو قدیم۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارا قانون کون سا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے جو لا زال اور قدیم ہے۔ آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا زالستو قدیم۔ تیسرا قانون یہ کہ ارکان جماعت فعال ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میں تمہارا رکن ہوں لیکن ذمہ داری نہیں لے سکتا، کام نہیں کر سکتا۔ پختوں کے وہی چرک دے میں ٹغو مما، میں تمہارا ہوں لیکن میں کام نہیں کر، مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہے اور میں یہ اور وہ نہیں۔ ارکان جماعت فعال ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، جماعت کے مشن کو آگے لے جائیں گے۔ آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو امر بالمعروف کرے، معروف ما عرف من کتاب اللہ و سنت رسولہ، جو معروف کا امر کرے، اللہ کی کتاب اور سنت پیغمبر کا امر، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اور لوگوں کو منع کری ان چیزوں سے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ مجھے کوئی جماعت دکھا دے جس کے ارکان امر بالمعروف اور ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ اگر ہے تو ارشاد توحید و سنت ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن شرک اور بدعت کی تردید نہیں کرتے، منکر کی تردید نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، امر بالمعروف کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی بھلا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے، لیکن نہی عن المنکر مشکل ہے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون۔ جب علماء پہ اللہ نے رد کیا سورہ مائدہ میں، اللہ نے فرمایا کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، جب لوگ منکر کرتے تھے تو یہ منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يصنعون۔ امام نصفی نے لکھا ہے اشد آیت، اور امام نصفی نے لکھا ہے کہ یہ آیت بڑی سخت آیت ہے علماء کے لیے، اور نہی عن المنکر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ میں سے جیسے قتل اور زنا۔ جو منکر دیکھے اور اس کی تردید نہ کرے، بدعات کی تردید نہ کرے، شرکیات کی تردید نہ کرے۔ آج کل کے کچھ معتممین بھی ایسے ہیں جنہوں نے رد منکر چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ لوگ چندے نہیں دیتے، پھر چندے ختم ہو جائیں گے۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو ایا علماء الدین مالی اراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر۔ اے علماء کرام، کیا ہوا مجھے کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو؟ ایا علماء الدین مالی اراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر، کہ تم لوگوں نے رد منکر سے آنکھیں چرائی ہے، منکر کی تردید نہیں کرتے۔ عمل امر بالمعروف والنہی فرضکم فآرزتم عن ذاک احراز حاجری۔ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہارا فریضہ نہ تھا کہ تم نے ان سے ایسے آنکھیں چرائی اور رد منکر نہیں کرتے؟ اما اخذ المیثاق ربی علیکم بیان تنصحوا بالحق اہل المناکر۔ کیا تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم رد منکر کرتے رہو؟ کیوں تم لوگوں نے رد منکر چھوڑ دیا؟ پیشات والے معتممین حضرات الا من شاء اللہ۔ مدرسی کے لیے نقصان ہوگا اگر میں رد منکر کروں تو لوگ چندہ نہیں، تمہارے چندے پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ ایسے چندے جو رد منکر میں حائل واقع ہو جاتے ہیں، رد منکر کرتے رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، معروف کی طرف دعوت دے، اور نیک کاموں کا حکم کرے، اور برے کاموں سے بدعات سے شرکیات سے روکا کرے، اور ایسی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے رد منکر کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ حضرت شیخ القرآن اصول سنہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ نوجوانوں نے ایک مرغا پکڑا تھا اور اسی ریش نکال رہے تھے، اور وہ مرغا
ہیبت سے اور تکلیف سے فریاد کر رہا تھا، بینما غلمان قد اخذوا دیکا فینتفون ریشہ، نوجوانوں نے ایک مرغا پکڑا تھا، فینتفون ریشہ، اسے اس کے پر نکالتی تھی، وشیخ قائم ينظر الیہم لا یامرهم ولا ینہاہم، ادھر ایک شیخ کھڑا تھا دیکھ رہا تھا، نہ ان کو امر کرتا تھا کہ چھوڑ دو اس کو، نہ منع کر دی تھی ان کو ظلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ملائک بھیجے، انہوں نے جب دیکھا کہ بوڑھا ادھر شیخ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ وہ بوڑھے کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی شروع کرو، اس کے پیشانی پہ پسینہ نہیں آیا، ظلم ہو رہا ہے اور چپ کے کھڑا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہارا فریضہ ہے، شرکیات اور بدعات کی تردید تمہارا فریضہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا یہ کامیاب لوگ ہیں، وہ کامیاب نہیں جنہوں نے رد منکر چھوڑ دیا۔ اور چوتھا قانون یہ کہ ارکان جماعت اپنی جماعت پہ خرچ کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہ جماعت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہے، جماعت پہ سودا بازی کرتے رہے، جماعت میں پیسے کماتے رہے، نہیں جماعت پہ لگانا ہوگا۔ اور یہ قانون آیت نمبر 115، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور یہ لوگ جو کار خیر بھی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، يَفْعَلُوا افعال عامہ سے لایا، ينفقوا، یعنی جب اپنی جماعت کو مال لگائیں گے کبھی بھی اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ارکانی جماعت اپنی جماعت پہ خرچ کرتے رہیں گے۔ تم دن میں 10 روپے اپنے بچوں کو دیتے ہو تو اس میں سے 1 روپے جماعت کے لیے بھی علیحدہ رکھو۔ تم اپنے گھر پہ خرچ کرتے ہو 100 روپے، اس میں سے 1 روپہ جماعت کے لیے بھی علیحدہ کر لو، لگا دو اپنی جماعت پہ۔ جب جماعت میں 1 لاکھ افراد ہو اور دن میں 1 روپیہ اپنے مرکز پہ اور جماعت پہ لگائی تو ایک دن میں 1 لاکھ روپے جمع ہوتے ہیں، تمہاری اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا، جماعت چلے گی، جماعت کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے غریب ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی صندوق رکھے ہیں، پشتوں میں اس کو خزانہ کہتے ہیں، اس میں دن میں 1 روپے ڈالتے ہیں اور سال کے بعد وہ کہتے ہیں یہ مرکز کے لیے یہ جماعت کے لیے۔ تم نہیں کر سکتے، تم بھی کچھ کر لو۔ محتمم صاحب تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، وہ تو صرف وصول کرتے ہیں، الا من شاء اللہ، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اپنا ید علیٰ بنا دو۔ میرے طالب علمی کے دور میں ہمیشہ اللہ سے سوال کرتا تھا اور اب بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی دنیاوی کاموں کو جاری رکھوں، رزق حلال کماؤں اور اپنے ساتھیوں پہ اور جماعت پہ لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، اللہ تعالیٰ غیرتی ذات ہے، جب آپ غیرت کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی غیرت پہ وہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کتنے احسانات کریں گے۔ جماعت پہ لگا دو، جماعت کو اپنی لیے جیب کے لیے استعمال نہ کرو۔
وما يفعلوا من خير فلن يغفروه. اور پانچواں قانون یہ جماعت کی حفاظت کے لیے. جب آپ نے جماعت بنا لی اب جماعت کی حفاظت کی ضرورت ہے. جیسا کہ فصل تیار ہو جائے اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ارد گرد زمیندار کنٹتار لگاتے ہیں. اپنی جماعت کے الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. اے ایمان والو اپنوں کے علاوہ کسی دوسروں کو اپنا خصوصی رازدار نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. اے ایمان والو کسی اور کو رازدار نہ بناؤ جو تمہاری جماعت کا نہیں. جماعت کے اپنے راز ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ تمہیں کہیں گے کہ تمہاری جماعت کی کیا فیصلے ہیں, تمہاری جماعت کا کیا ارادہ ہے. کہو کہ ہماری جماعت کے اپنے فیصلے ہیں, تمہیں کیوں بتا دوں. اپنی جماعت کا راز نہ بتاؤ کسی اور کو, غیر کو. اپنی شورا میں کسی اور کو شریک نہ کرو. جو خالص ارکان ہو جماعت کا ان کو اپنی شورا میں داخل کرو. ان سے لکھ کے لے لو, حلفیہ بیان لو کہ میں خالص اس جماعت کا رکن رہوں گا, کسی دوسری جماعت کا رکن نہ ہوں گا. میں جماعت کے تمام فیصلوں کا پابند رہوں گا. میں جماعت کے امیر کی اطاعت کروں گا. ایک زمانے میں میں نے ایک اشتہار اسی طرح لکھا تھا اور اس پہ اراکین جماعت سے میں نے دستخط لیے تھے. 5 قانون جماعت کے حفاظت کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. اے ایمان والو غیر کو رازدار نہ بناؤ. جب غیر رازدار ہو تو جماعت نہیں چل سکتی. جب غیر رازدار ہو تو ملک نہیں چل سکتا. ایسا ملک کیسے چلے گا جس میں دوسرے ملکوں کی ایجنٹ بیٹھے ہو, جس میں دوسرے ممالک کی ایجنٹ کام کر رہے ہو اور ان کو پتہ ہے اور کو کچھ نہیں کہتے, بلکہ وہ اہم ہو تو پھر فائز ہو چکے ہیں. تو پھر ایسی ملک کیسی چلے گی اور ایسی جماعت کیسی چلے گی. اور پھر اس کی وجوہات قرآن نے ذکر کی کہ غیر کو رازدار نہ بناؤ. اس کی وجہ, پہلا وجہ یہ لا یعلونکم خبالا. دوسرا یودوا ما عنتم. تیسرا قد بدت البغضاء من افواہہم. قد بدت البغضاء من افواہہم. چوتھا وما تخفی صدورہم اکبر. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. 5واں ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. 6واں وتؤمنون بالکتاب کلہ. اور 7واں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. 8واں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ وجوہات ذکر کیے جماعت کی حفاظت کے لیے, ملک کے حفاظت کے لیے کہ غیر اس میں رازدار نہ ہو. اگر غیر رازدار بن گئی ان کے نقصانات پہ لائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. یہ تمہاری اوپر فساد میں تمنا کرتے ہیں کہ تمہیں فساد پہنچائے, تمہارے ملک میں فساد برپا کرے. دوسرا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ.
اور یہ تمنا کرتے اس کام کا جس سے تمہیں نقصان ہو، پریشانی ہو۔ تیسرا، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق سے ظاہر ہوئی ہے غصہ کی باتیں ان کی منہ سے۔ جب تمہارا نام لیتے ہیں تو برائی کے ساتھ، ان کی منہ سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور وہ غصہ جو چھپاتے ہیں سینوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، تو اللہ نے فرمایا تاکید بتا دی، جو تمہارے دشمن اور تمہارے مخالف ہیں پھر بھی آپ ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، ہو تم یہی لوگ محبت کرتے ہو تم ان سے اور وہ محبت نہیں رکھتے تم سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، سے کہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں تمہاری وجہ سے، ٹھیک کیا ہوا پھر زیادہ ہو گئے، یہ کیا ہوا پھر بچ نکلے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جماعت کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی جماعت کو منظم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 قوانین ذکر کیے۔ سورہ عالم اگر غیر رازدار ہو تو پھر جماعت کو منظم کرنے کے لیے یہ کہا کہ انت علیہ کظہر امی، کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جو گھر کے اندر چھوٹی سی جماعت تھی اس میں اختلاف پیدا ہوا، بیوی اور شوہر کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے مستقل صورت لایا، پہلے ان کا تذکرہ کیا، فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور اس لیے